میرا یقین کرو، میں نہیں چاہتی اللہ تم سے میرے آنسوں کا حساب لے، لیکن میں بے بس ہوں۔ تمہارے دیے ہوئے زخم مجھے نماز میں بھی رلا دیتے ہیں۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ اللہ تو وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر آپ مسلسل دعاؤں کی دستک دیے ہوئے ہو۔ صبر رکھیں اور انتظار کریں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ پتہ ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو ٹوٹ کر چاہنا، پھر اسے ہار جانا، پھر خاموش ہو جانا۔ عورت بھی عجیب ہے، جوانی میں بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساز بن کر اکٹھے رہنے کی دلیلیں دیتی ہے۔ اللہ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور تمہاری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر۔ کیا اگر وہ پھول نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ سارا باغ ہی تمہارے مقدر میں ہو؟ دعائیں مانگو اس ذات سے، بار بار مانگو، جو چاہے مانگو۔ اس ذات کی مصلحتوں پر بھی تو یقین رکھو۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، اسی میں تمہاری بہتری ہوگی۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر ایک مرد پابندی لگاتا ہے، کیونکہ اکثر وہ باغ اجڑ جاتے ہیں جس کا کوئی مالی نہیں ہوتا، اور میرے خیال میں وہ عورتیں یقیناً لاوارث ہوتی ہیں جو اس قسم کی روک ٹوک سے محروم ہیں۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے نا، وہ ملے یا نہ ملے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہتری بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کھوئی ہوئی محبت کی یاد تڑپاتی ہے، اور دل کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ جو بہت اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں بس جائے اس کو صرف یاد کیا کرو، کیونکہ آپ کے جتنے جو قریب ہوتا ہے دنیا اس سے آپ سے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ میں کہا ویسے تو ماں باپ کے دم سے ہوتا ہے، لیکن کچھ بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں جو بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک بہنوں کا مان ایسے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ گھر کے خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، نرم اور شیریں زبان اختیار کریں، اور اگر ناگوار بات پیش آئے تو برداشت کریں۔ دلوں سے جب انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضرورت تو صرف اللہ کی ہے، لوگوں کی نہیں۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ عجیب رواج ہے دنیا کا، اپنی رونق بھی دو اور جہیز بھی۔ انسان اتنا کم ظرف ہے، خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصے تک روتا رہتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی، کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ مرد کو مشکل وقت میں مضبوط کندھا نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اسے ایک نرم و نازک سی آغوش چاہیے ہوتی ہے۔ بچپن میں یہ سہارا اسے ماں یا بہن دے دیتی ہے، لیکن شادی کے بعد مرد اپنی بیوی سے اسی اخلاقی و جذباتی کی امید لگا دیتا ہے، اس لیے جب بھی وہ کبھی ٹوٹتا دکھائی دے تو اسے فوراً سمیٹ لو، ورنہ بکھر گیا تو تمہیں بھی سہارا دینے کے قابل نہیں رہے گا، بلکہ ٹوٹے ہوئے کان سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک لے تو صبر کرنا، اپنا گھر نہ خراب کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کبھی کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے پریشان نہ کرنا، اسے تکلیف نہ پہنچانا۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ غصہ اور کیئر وہی انسان کرتا ہے جو آپ کو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ ہی بیوی اور شوہر کا بنایا ہے۔ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ ہے نا، وہ جانتا ہے آپ کی تڑپ۔ بس اللہ سے رابطہ جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔
انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور پلٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی۔ وہ آزماتا تمہیں اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اسے پانے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ بیگانی بیٹی کے لیے سب برا بول دیتے ہیں، اچھا بولنا بہت مشکل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لایا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری بیٹیوں جیسی ہے۔ جس دن یہ لفظ جیسی نکل گیا اس دن سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کریں، اس کا حسن بڑھ جائے گا۔ اس کے کھانوں کی تعریف کریں، لذت بڑھ جائے گی۔ عورت کی نفسیات ہی ایسی ہے کہ چند محبت بھرے بولوں کے لیے اپنی جان نثار کر دیتی ہے، اور آخر میں انسان کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی اپنی قدر کھوتے جاؤ گے۔ یہ بات سچ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے اور دل پر کسی کا اختیار نہیں، کیونکہ دل بھی نہیں سنتا، لیکن حرام تعلق سے صرف ذلت اور رسوائی ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے جو پسند ہو اس سے حرام تعلق کو حلال بنا کر گناہ سے بچیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو اللہ کی رضا میں راضی اور خوش رہیں۔ بستا ہے وہ تیرے اندر جسے ڈھونڈتا ہے تو زمانے میں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینا چاہیے۔ انا اور تکبر کے داستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ اگر مرد کی پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو ایک دفعہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لیں کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کی بیوی کسی شرعی وجہ سے آپ سے خوش نہیں ہے تو اللہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ ایک لڑکی کا دل دکھ رہا ہے اور وہ چھپ چھپ کر آنسو بہاتی ہے تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ عورت کبھی بھی اپنی شوہر کی شکایت نہیں کرتی اللہ سے، پر اللہ تعالیٰ تو اس کے ایک ایک آنسو دیکھ رہے ہیں۔ اس مرد کی محبت سر پر رکھنا جسے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اور مرد کو اگر سمجھا جائے تو وہ بہت معصوم ہی واقعی ہوتا ہے۔ وہ عورت کی ایک ادا اور تکلیف پر اپنی ساری جمع پونجی لٹا دیتا ہے جو اس نے کبھی خود پر بھی خرچ نہیں کی ہوتی۔ آپ اوروں کو چھوڑیں، بس آپ ایک نظر اپنے بابا کی طرف ہی دیکھ لیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو جسمانی تکلیف سے بچنے کے لیے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں لیکن جہنم کے خوف سے گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ میں نے کہا میں بہت اکیلی ہوں۔ اوپر سے آواز آئی، میں تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ صرف غلط ہونے پہ وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے الفاظ یہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ اور پھر دکھ تو تب ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اللہ انتظار ضائع نہیں کرتا، ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ کبھی کبھی ہم خود اس انسان سے رابطے ختم کر دیتے ہیں جس کے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں، جب ہم کسی اور کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتے اسے کسی اور کے لیے خود چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ محبت جتنی بھی شدید ہو اپنی ضلالت برداشت نہیں کرتی۔ کوئی مسلسل بے قدری کرے نہ تو شاید اس سے محبت تو رہتی ہے مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ سانسوں کا سفر تم سے تم تک ہے، ہاں میری محبت بھی تم سے تم تک ہے۔ جذبہ عشق سچا نہ ہو تو راستہ بدل لیتے، میرے راستوں کا گزر تم سے تم تک ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہی رہتا ہے۔ کامیاب ترین محبت وہ ہے کہ جس میں مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت صرف ایک ہی مرد پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے جبکہ مرد اس کی بلند آواز برداشت نہیں کر سکتا۔ لڈو کی طرح ہوتی ہے زندگی، 6 کی امید میں 1 بھی آ جائے تو چلنا پڑتا ہے۔
فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی دستیاب نہیں ہوتے۔ مان رکھنا سیکھیے، کبھی رک کر اور کبھی روک کر۔ انسان کے ساتھ اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا کہ اسے اس جگہ سے غم، تکلیف، دکھ اور بے سکونی پہنچے جہاں وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، کیسے بیان کروں کہ کیا چاہیے، اس چھوٹے سے دل کو تمہارا ساتھ چاہیے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔